السلام علیکم، میرا نام ہے جہانزیب جان اور کریکٹ ناؤ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اردو ایم سی کیوز کریش کورس فار کمپٹیٹیو ایگزام کی 21ویں ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، وہ تصنیف جس میں مصنف نے اپنے حالات زندگی خود قلم بند کیے ہوں؟ آپ بیتی، سوانح، توقیت، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، آپ بیتی۔ خود نوشت یا آپ بیتی کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، جس میں مصنف اپنی زندگی کے بیتے ہوئے حالات کو لکھتا ہے، اور سوانح عمری جس کو انگریزی میں بایوگرافی کہتے ہیں، اس میں مصنف کسی دوسرے شخص یا ادیب کی زندگی کے بارے میں مکمل تفصیل سے لکھتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اکتساب کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حوالہ، اشارہ، کمانا یا ذاتی محنت سے حاصل کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، کمانا یا ذاتی محنت سے حاصل کرنا۔ اکتساب کے لغوی معنی ہیں کمائی، کمانا، حصول، اخذ، فیض یابی یا حاصل کرنا وغیرہ، اور مجازن معنوں میں اس کا مطلب ہوگا علم یا ہنر وغیرہ سیکھنا۔ سوال نمبر 3 ہے، وہ کلام جو کسی خاص مصنف سے منسوب ہو کر اس کی تصنیف میں شامل ہو گیا ہو جبکہ حقیقت میں وہ اس کا کلام نہ ہو؟ الحاقی کلام، منسوبی، غلط العام، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، الحاقی کلام۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ شعر صادق حسین خان کا ہے لیکن اقبال سے منسوب ہے، اس کو ہم الحاقی کلام کہیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، کسی موقع کی مناسبت سے اور غور و فکر کے بغیر شعر کہنے کو کہتے ہیں؟ الہام، بدیہہ گوئی، طرحی کلام، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، بدیہہ گوئی۔ یہ شاعری کی ایک اصطلاح ہے، غور و فکر اور تامل و استغراق کے بغیر کسی موقع محل پر فوری شعر موزوں کرنا بدیہہ یا بدیہہ گوئی کہلاتا ہے، اور فی البدیہہ شعر کہنے والے کو بدیہہ گو کہتے ہیں۔ اردو شاعری میں بدیہہ گوئی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ امیر خسرو کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک پنہاری سے پانی مانگا۔ اس نے کہا کہ پہلے کھیر، چرغا، کتا اور ڈھول کے الفاظ استعمال کر کے شعر کہیں۔ امیر خسرو نے ارتجالن کہا، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ سوال نمبر 5 ہے، مصروں کا وہ مجموعہ جو مصروں کی تعداد، قوافی کی کسی خاص ترتیب اور مصرے یا شعر کی تکرار کے ذریعے کسی نظم کے ایک حصے کی نشاندہی کرتا ہو، اصطلاحاً کیا کہلاتا ہے؟ بند، بندش، حصے، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، بند۔ بند کو مزید سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کی نظم شکوہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے بند میں فراموش، غم دوش، ہمتن گوش اور خاموش یہ قافیہ ہیں اور رہوں ردیف ہے، اور اگلے شعر میں تاب سخن اور خاکم بدن قافیہ ہیں اور ہے مجھ کو ردیف ہے۔ اس طرح یہ ایک بند مکمل ہوگا۔ اگر آخری شعر نہ بھی ہو تو 4 مصرے جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو وہ ایک بند بناتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، غزل کے بہترین شعر کو کہتے ہیں؟ شاہ بیت، بیت الغزل، انتخاب، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، بیت الغزل۔ غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ بیت الغزل کا انتخاب ہر انسان کے اپنے ذوق پر ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی پسند اور انتخاب الگ الگ ہوتا ہے۔ مثلاً مجروح سلطان پوری کا ایک شعر بہت سوں کے نزدیک بیت الغزل کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ پوری غزل ویڈیو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، کسی غیر زبان کے لفظ کو ضروری تغیر کے ساتھ اردو میں اپنا لینے کا عمل کہلاتا ہے؟ تارید، تعریب، اشتقاق، ماخذ۔ درست جواب ہے آپشن اے، تارید۔ کسی غیر زبان کے لفظ کو اردو لب و لہجے میں ڈھال لینے کو تارید کہتے ہیں۔ اسے تورید بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً انگریزی لفظ ٹومیٹو جب اردو لب و لہجے میں ڈھالا گیا تو یہ ٹماٹر بن گیا، اس لیے ٹماٹر مورد کہلائے گا۔ سوال نمبر 8 ہے، کسی سنجیدہ کلام کی مضحک نقالی کو ادبیات کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تضمین، ترمیم، تحریف یا پیروڈی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، تحریف یا پیروڈی۔ سوال نمبر 9 ہے، کسی بادشاہ کی خود نوشت کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ بیتی، توقیت، تزک یا توزک، ان میں سے کوئی نہیں۔
درست جواب ہے آپشن سی تزک یا توزک۔ مثال کے طور پر ظہیر الدین بابر کی آپ بیتی تزک بابری کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے وہ شاعری جو اسیری میں لکھی جائے اسے کہتے ہیں حبسیہ، رزمیہ، حزنیہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے حبسیہ۔ سوال نمبر 11 ہے کتاب ارمغان حجاز کے مصنف کون ہیں؟ علامہ اقبال، عبدالحلیم شرر، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی۔ درست جواب ہے آپشن اے علامہ اقبال۔ سوال نمبر 12 ہے وہ طریقہ جس سے فنکار اپنے موضوع کو پیش کرتا ہے کہلاتا ہے پلاٹ، وضاحت، تکنیک، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی تکنیک۔ سوال نمبر 13 ہے ایسی شاعری جس میں شراب اور اس سے متعلقات کا ذکر ہو کہلاتی ہے خمریات، خالص شاعری، خروج، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے خمریات۔ سوال نمبر 14 ہے دارالمصنفین کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1915، 1916، 1920، 1925۔ درست جواب ہے آپشن اے 1915۔ یہ ادارہ دارالمصنفین شبلی یا دارالمصنفین اعظم گڑھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علامہ شبلی نعمانی کا درینہ خواب تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اس کی بنیاد رکھ دی تھی، مگر ان کی وفات کے بعد اگلے ہی سال ان کے شاگردوں نے اسے پایہ تکمیل پہنچایا۔ سوال نمبر 15 ہے وہ کلام جسے ردیف وار ترتیب دیا گیا ہو کہلاتا ہے بیاض، دیوان، تذکرہ، انتخاب۔ درست جواب ہے آپشن بی دیوان۔ سوال نمبر 16 ہے رپورتاج کس زبان کا لفظ ہے؟ فرانسیسی، روسی، لاطینی، اطالوی۔ درست جواب ہے آپشن اے فرانسیسی۔ رپورتاج صحافتی صنف ہے، اسے بطور ادبی صنف صرف اردو زبان میں برتا گیا۔ لفظ رپورٹڈ لاطینی اور فرانسیسی زبانوں کے خاندان سے ہے جو انگریزی میں رپورٹ کے ہم معنی ہیں۔ رپورٹ سے مراد تو سیدھی سادی تصویر پیش کرنے کے ہیں، لیکن اگر اس رپورٹ میں ادبی اسلوب، تخیل کی آمیزش اور معروضی حقائق کے ساتھ ساتھ باطنی لمس بھی عطا کر دیا جائے تو یہ صحافت سے الگ ہو کر ادب میں شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ادبی اصطلاح میں رپورٹاج ایک ایسی چلتی پھرتی تصویر کشی ہے جس میں خود مصنف کی ذات، اسلوب، قوت متخیلہ، تحقیقی توانائی اور معروضی صداقت موجود ہوتی ہے۔ سوال نمبر 17 ہے اردو ادب میں پہلی رپورٹاج کس نے لکھی؟ قرۃ العین حیدر، ممتاز مفتی، ابراہیم جلیس، کرشن چندر۔ درست جواب ہے آپشن ڈی کرشن چندر۔ سوال نمبر 18 ہے بناوٹ سے پاک اور بے ساختہ کلام جو خود بخود دل میں پیدا ہو اسے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ آمد، آورد، الہام، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے آمد۔ سوال نمبر 19 ہے محنت، کوشش اور ارادتاً شعر کہنا ادبی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ آمد، آورد، الہام، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی آورد۔ سوال نمبر 20 ہے نظم و نثر میں نامانوس اور اجنبی الفاظ و محاورات کا استعمال کہلاتا ہے غرابت، تنفر، ابتذال، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے غرابت۔ غرابت کا لفظ غربت سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی اجنبی، نامانوس یا غریب اور انوکھا ہونا کے ہیں۔ ادب کی اصطلاح میں نثر و نظم میں نامانوس اور اجنبی الفاظ و محاورات کا استعمال غرابت کہلاتا ہے جو زبان دانی کا عیب شمار کیا جاتا ہے۔ مختصراً کلام میں ایسے الفاظ و تراکیب کا استعمال کرنا جن کو سمجھنے کے لیے خواص اور علماء کو بھی لغات دیکھنا پڑ جائیں غرابت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 21 ہے ایسی شاعری جو عورتوں کی زبان میں کہی جائے کہلاتی ہے ہجو، ریختہ، ریختی، ہندوی۔ درست جواب ہے آپشن سی ریختی۔ ریختی اردو میں نسوانی شاعری کی ایک شکل ہے جسے مرد شاعروں نے تخلیق کیا ہے۔ اس صنف شاعری میں خواتین کی زبان میں ان کے اپنے بارے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ خان انشا کی ریختی سلائیڈ میں موجود ہے جسے آپ ویڈیو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے ریختی کے موجد ہیں سعادت یار خان رنگین، انشاءاللہ خان، یار علی جان، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے سعادت یار خان رنگین۔ سعادت یار خان 1757 میں سرہند میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1835 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ نے 4 دیوان لکھے
جن میں پہلا دیوان ریختہ ہے، دوسرا بیختہ، تیسرا آمیختہ اور چوتھا انگیختہ ہے۔ پہلے 2 دیوانوں میں عاشقانہ کلام ہے، تیسرے میں ہزلیات ہیں۔ اس میں شیطان کی مدح میں ایک قصیدہ بھی ہے جس کی ابتدا بسم اللہ کی بجائے نعوذ باللہ سے کی گئی ہے، اور چوتھا دیوان ریختی کا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، ایسی نظم جس میں شاعر خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی اور فروتنی ظاہر کر کے دعا اور التجا کرے کہلاتی ہے؟ حمد، نعت، مناجات، منقبت۔ درست جواب ہے آپشن سی، مناجات۔ سوال نمبر 24 ہے، ایسی نظم جس میں کسی شہر کی حالت زار کا نقشہ کھینچا گیا ہو کہلاتی ہے؟ شہر آشوب، شہر انگیز، مد و جزر، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، شہر آشوب۔ سوال نمبر 25 ہے، ایسی صنف نظم جس میں شاعر محبوب کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اس کی بے وفائی کا ذکر کرے اور آئندہ کے لیے بے پرواہی کا اظہار کرے کہلاتی ہے؟ غزل، واسوخت، مثنوی، ربائی۔ درست جواب ہے آپشن بی، واسوخت۔ واسوخت نظم کی وہ قسم ہے جس میں شاعر وفا کے قصے بیان کرتا ہے، محبوب کی بے وفائی اور تغافل کا گلہ شکوہ کرتا ہے اور رقیب کے ساتھ تعلق پر رنجیدہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ خود کسی اور محبوب کی طرف راغب ہونے کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ یعنی واسوخت وہ صنف سخن ہے جس میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہے۔ ایک مثال پیش خدمت ہے، تو جو بدلا ہے تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی، اور نہیں اور سہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ایفرٹ آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا انداز اور کنٹینٹ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسکرین کے دائیں جانب اسی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بائیں جانب جنرل نالج کی کمبائنڈ پلے لسٹ پن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔